السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے دوسرے پارے کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع ہی میں تحویل قبلہ کی آیتیں ہیں، یعنی وہ آیتیں ہیں جس میں مسلمانوں کے قبلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس کی طرف صحابہ کرام نے 16-17 مہینے تک کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا جائے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نگاہیں آسمان کی طرف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا جائے اور مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی قبلہ تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو سن لی اور مسلمانوں کے قبلے کو بدل دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ چیز ایسی تھی جو کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے بہت گراں اور شاق گزری، لیکن اہل ایمان کے لیے اس میں کوئی گراں والی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اہل ایمان اصل اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہے۔ جیسا اللہ رب العالمین حکم دے گا ویسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق و مغرب تمام جہتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا جیسا حکم دے گا۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں جب تحویل قبلہ کی آیتیں ان کے کانوں سے ٹکراتی ہیں تو نماز کی حالت ہی میں اپنے قبلے کو بدل دیتے ہیں۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور تمام مومنوں کو حکم دیا ہے کہ تم جہاں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ نماز اور صبر دونوں کی اسلامی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، چاہے سورج گرہن لگتا تھا یا چاند گرہن لگتا تھا یا اور کوئی بات رہتی تھی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیتے تھے، اقیمنا الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال تم اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں آرام پہنچاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رخ کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرتے تھے۔ اس طریقے سے صبر کی بھی اہمیت ہے، یعنی بندہ جب دین پر عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس راہ میں بہت ساری تکالیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں ایک مومن کو چاہیے کہ ان تکالیف کو برداشت کرے اور صبر کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، اس طریقے سے مالوں کی کمی کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایک مومن کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے مختلف طریقے سے۔ کبھی دشمن کا خوف مسلط کر دیتا ہے، کبھی مال میں کمی کر کے، فقیری میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہوتا رہتا ہے، جانوں میں کمی کر کے، اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ لیکن ایک مومن کو ایسی حالتوں میں صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر مومن کو اللہ رب العالمین کسی نعمت سے نوازے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، اور اگر کسی مصیبت، کسی تکالیف میں مبتلا کرے تو ایسی صورت میں صبر کرے۔ دونوں حالتوں میں مسلمان کے لیے، مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے شہیدوں کے سلسلے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو تم مردہ مت کہو، زندہ ہے اور تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی شہید در حقیقت میں زندہ رہتے ہیں، لیکن یہ زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں رہتا ہے، یہ الگ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے زندہ ہے۔ ہم اس زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی طرح وہ قبر میں بھی زندہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، اس میں نشانی ہے اللہ رب العالمین کی۔ اگر کوئی بندہ غور کرے، کوئی عقل و خرد والا ہو
تو دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر دیا، کتنی وسیع عریض زمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو انسان کی رہائش کے لیے کتنے اچھے طریقے سے بنا دیا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے تاکہ انسان اچھی طریقے سے رہ سکے اور یہ زمین ہل نہ سکے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اتنا چوڑا آسمان بنا دیا ہے، جبکہ ایک انسان ہے چھوٹی سی عمارت تعمیر کرتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، کئی پلر بناتا ہے، کئی ستون کھڑا کرتا ہے، اس کے بعد اس پر اس کو ٹکاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا چوڑا آسمان بنا دیا ہے، اتنی دور میں پھیلا ہوا ہے، اور اس میں ایک بھی ستون آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک بھی کھمبا نہیں نظر آئے گا۔ تو اس میں بھی نشانی ہے۔ اس طریقے سے دن اور رات کا بدلنا، کبھی دن رہتا ہے، کبھی رات ہو جاتی ہے، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی۔ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے؟ ضرور کوئی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جو سپیریئر ہے، سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ بھاری بھرکم کشتیاں انسان سمندروں میں چلاتا ہے، اللہ رب العالمین ہے جو اس کو چلا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سکندوں میں اس کو توڑ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عقل رکھتا ہے، خرد رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر وہ غور کر سکتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کے کہا ہے کہ تم حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک مومن کی زندگی میں حلال روزی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ حدیث ہے کہ ایک شخص دور کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ رہتے ہیں، اور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى يستجاب له۔ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی غذا، اس کی پرورش حرام مال کے ذریعے ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیوں کر قبول کرے گا؟ یعنی ہماری عبادتیں اسی صورت میں قبول ہوں گی جب ہماری کمائی حلال کی ہوگی، جب ہم حلال غذا کھائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم حلال روزی کھاؤ، اور محرمات میں سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہے، مردار ہے، مری ہوئی چیز کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہاں، مچھلی کا حدیث میں استثناء ملتا ہے، مچھلی اگر مر گئی ہو پھر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ٹکٹی ہے اگر مر گئی ہو پھر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے خون یہ حرام ہے، لیکن کلیجی اور تلی اگر خون رہتے ہیں، بستا ہوا خون رہتا ہے، پھر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ قرآن میں تو عام طور پر کہا گیا ہے کہ مری ہوئی چیزوں کو نہیں کھا سکتے، لیکن حدیث میں اس کا آ گیا ہے کہ مچھلی کھا سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں مجمل ہیں، اس کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے۔ قرآن حدیث دونوں کو لے کر کے ہم چلیں گے، تب ہم پورے طور پر قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اس طریقے سے وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ایسے جانور، ایسے ذبیحے کو بھی آپ نہیں کھا سکتے ہیں، اس کا کھانا حرام ہے۔ اس طریقے سے ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جو بازاروں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، آستانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ایسے جانوروں کا گوشت بھی آپ نہیں کھا سکتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے وصیت کے احکام کو ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب انتقال کرنے لگے تو وصیت کرے، اور وصیت کے سلسلے میں دو اصول بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی وصیت اگر کرتا ہے تو وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، لا وصیت علی وارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اس طریقے سے وصیت کے سلسلے میں دوسرا اصول یہ ہے کہ ثلث مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، اپنے مال کا ایک تہائی حصہ زیادہ سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کا خیال کرتے ہوئے وصیت کرنا چاہیے۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب مرنے لگے تو اپنے ورثہ سے کہے کہ میرے مال کا فلاں حصہ فلاں غریب کو دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا، مدرسہ میں دے دینا، یا اور کوئی کسی بات کا حکم دے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پہ رمضان کے احکام و مسائل کو ذکر کیے ہیں کہ رمضان کے روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کی فرضیت کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کے بابرکت باعظمت مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے بہتر، سب سے افضل آسمانی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے،
اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، تو وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کاذب سے صبح صادق واضح ہو جائے، یعنی صبح فجر کی اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں، یہ چیزیں جائز ہے۔ شروع میں ایسا نہیں تھا، شروع میں یہ تھا اور کہ اگر کوئی شخص چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو مسکین کو کھانا کھلا دے، اختیاری امر تھا۔ لیکن بعد میں ایسا نہیں، بعد میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے اس کو رمضان کا روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مریض ہے، مسافر ہے، تو ایسی صورت میں وہ بعد میں رکھے گا۔ اس طریقے سے بہت اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، مشکل سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بالکل بوڑھا ہو گیا، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان ہی کے مسائل کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے دعا کے مسئلے کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جب بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ کو پکارے۔ دعا کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کیونکہ دعا اور رمضان کا بھی ایک خاص تعلق ہے۔ روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، ان میں سے روزہ دار ہے، اگر روزے کی حالت میں وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو دونوں کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دعا کے مسئلے کو اس کے بیچ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ حج و عمرہ کو پورا کرو۔ حج و عمرہ یہ ایک اہم عبادتیں ہیں، جو شخص مستطیع ہو، استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ اور جب حاجی حج یا عمرہ کے لیے جائے، احرام کا لباس پہن لے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑائی، قتال، جنگ و جدال نہیں کر سکتا ہے، فسق و فجور کی باتیں نہیں کر سکتا ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طریقے سے واپس لوٹتا ہے جس طریقے سے اس کی ماں آج ہی اس کو جنا ہے۔ یعنی حج کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے حج کرنے کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائیں، اس لیے کہ اس سے بہتر غلام ہے جو آزاد مومنہ عورت جو غلام ہے وہ لونڈی ہے، وہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت مشرکہ ہے، کافرہ ہے، آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہیں لے آتی ہے، جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ولیوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے ہاتھوں میں مت دو، اس سے نکاح مت کرو۔ بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مشرکہ اور کافر عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بعد میں مسلمان بنا لیں گے۔ نہیں، بلکہ پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد آپ اس سے نکاح کیجیے۔ اس طریقے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان سے نکاح کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں مختلف عورتوں کی عدت کو بھی بیان کیا۔ مطلقہ، اگر کسی عورت کا طلاق ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت 3 حیض ہے، اس کے بعد ہی وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ یعنی ایسی عورت کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنی چاہیے، شوہر کے گھر کو لازم پکڑنا چاہیے، اور 4 مہینہ 10 دن جب کی مدت جب گزر جاتی ہے اس کے بعد ہی وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے شادی کر سکتی ہے، اس سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ اتنی عدت گزارنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے کوئی عورت ایسی ہے جو حمل سے ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہے، جب اس بچے کو جد دیتی ہے اس کے بعد ہی وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ جب تک وہ حمل کے دوران میں رہے گی ایسی صورت میں وہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ تو حاملہ عورت کی عدت وضع حمل بتایا گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس میں رضاعت کے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال تک ہے، 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین طالوت و جالوت کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ طالوت و جالوت کا واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جب گمراہی آ گئی، اس طریقے سے وہ راستے سے بھٹک گئے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے عمالقہ جو بہت طاقتور قوم تھی ان کو مسلط کر دیا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے سمیل کو علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ
ہمارے اندر کسی کو بادشاہ مقرر کر دیجیے، ہم اس کی ماتحتی میں لڑیں گے، جہاد کریں گے اور ان سے اپنی چیزوں کو چھینیں گے۔ تو نبی نے سمجھایا کہ اگر تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ تم اس سے مکر جاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کا بادشاہ طالوت کو مقرر کر دیا اور کہا کہ اس کی ماتحتی میں تم لوگ لڑو۔ اور اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر جب یہ لشکر لے کے جا رہے تھے طالوت، بس صورت پہ ایک نہر سے گزر ہوا تو آزمانا چاہا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ لوگ پیاسے تھے، یہ حکم ہوا کہ جو اس سے پانی پی لے گا تو وہ مجھ سے نہیں رہے گا، اور جو پانی نہیں پیے گا سوائے ایک چلو کی اگر کوئی پی لیتا ہے یعنی نہیں پانی پیے گا اور سوائے تھوڑی سی مقدار میں یعنی چلو ایک ہاتھ سے پی لے تو وہ مجھ سے رہے گا، لیکن جو سیراب ہو کر کے پیے گا وہ مجھ سے نہیں رہے گا۔ چنانچہ اکثر لوگوں نے نافرمانی کی اور پیٹ بھر کر کے سیراب ہو کر کے پانی پی لیا، اور جب ان کی لڑنے کی باری آئی جا کر کے جالوت کے لشکر سے لڑے ہیں تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، لیکن ان میں جو اہل ایمان تھے، طالوت کے لشکر میں جو اہل ایمان تھے، ان لوگوں نے سمجھایا اور کہا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اگر ایمان ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جہاد کیا اور اس طریقے سے طالوت کے لشکر کا جالوت کے لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے، اور داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے وہ جالوت کو قتل کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو فتح نصیب کرتا ہے اور طالوت اپنے لشکر کے ساتھ جیت جاتے ہیں۔ تو یہ طالوت و جالوت کا واقعہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا جس کو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم۔